السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو تنقیدی اور ادبی اصطلاحات کی تھی ان میں عنایت یا مثالیت، داخلیت اور خارجیت۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے آفاقیت۔ امید ہے کہ آپ نے جو ہے پچھلی تنقیدی اصطلاحات کو پڑھا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آفاقیت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، ہمیشہ رہ جانے والی چیز۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ آفاقیت کے معنی ہیں کسی ادیب یا ادب بارے میں ہر دیار اور ہر دور کے لوگوں کو متاثر اور محظوظ کرنے کی صلاحیت۔ مطلب کوئی بھی ادیب جو ہے وہ کوئی فن پارہ لکھتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، شاعری ہے، وہ اتنی اچھی ہو کہ وہ چاہے وہ ادیب کسی بھی زمانے کا ہو، لیکن اگر اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس فن پارے کو پڑھیں تو وہ اس کو متاثر بھی کرے اور وہ اس سے لطف بھی اٹھائیں۔ اگر یہ دونوں خوبیاں جو ہیں کسی بھی فن پارے میں پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ادیب کے فن پارے میں آفاقیت کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے۔ گویا آفاقیت کے معنوی حدود میں ابدیت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ابدیت کا مطلب ہمیشہ، ابد سے۔ آفاقیت کے دو جز ہیں، مکانی یعنی ہر جگہ، ہر ملک اور ہر دیار کے لوگوں کو متاثر و محظوظ کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا جز کون سا ہے؟ زمانی یعنی ہر زمانے، یعنی ہر دور کے لوگوں کو متاثر و محظوظ کرنے کی صلاحیت۔ اس کی خوبصورت مثال آپ دیکھ لیں، علامہ اقبال کی شاعری، زمانے بھی اتنے اس کو لکھے ہوئے، غالب ہو گیا، گلستان سعدی ہو گیا۔ ایسا ادب جو آنے والی نسلوں کو متاثر بھی کرے، جگہ اور مکان دونوں چیزوں کو اس سے متاثر محظوظ کرنے کی صلاحیت ہو، تو ایسا فن پارہ جو ہے وہ آفاقیت میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، ایران میں گلستان سعدی اور انگلستان میں شیکسپیئر کے ڈرامے خاص عہد میں لکھے گئے۔ اس طرح سے علامہ اقبال کی شاعری بھی خاص عہد میں لکھی گئی، لیکن ان ادب پاروں میں ایک آفاقی اپیل بھی ہے جو ایران اور انگلستان سے باہر بھی ان کی عظمت کی کیا ہے؟ ضامن ہے، ضمانت دیتی ہے۔ اچھے اور برے ادب کی یہی خوبی ہے کہ وہ ایک خاص دور، ایک خاص ملک میں پیدا ہونے کے باوجود ہر ملک اور ہر دور کی جو ہے چیز بنے اور ہر دور اور ہر ملک کے لوگوں کو متاثر کرے۔ یہی خصوصیت جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ آفاقیت کہلاتی ہے۔ اب آگے اگلی جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے قنوتیت۔ قنوتیت کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، اداسی۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے دی اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری کے دوسرے نظر شدہ ایڈیشن میں قنوتیت کا مفہوم یوں لکھا ہے کہ قنوتیت کیا ہے؟ یاس، مایوسی، اداسی۔ یہ نظریہ کہ دنیا بدترین مقام ہے اور ہر شے جو ہے وہ مائل باشر ہے۔ اب ہماری شاعری میں جو ہے میر کو ایک قنوتی شاعر سمجھا جاتا ہے کہ میر ایک قنوتی شاعر ہے، اس کے ہاں رونا رلانا ہے، نا امیدی ہے، اداسی ہے۔ اسی طرح سے میر کے بعد ہمیں جو ہے اقبال کے ہاں جو ہے وہ رجائیت ملتی ہے، میر کے ہاں قنوتیت ہے۔ تو قنوتیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اداسی یا یاس کا ہونا جو ہے وہ فن پارے میں پایا جاتا ہے، اس کو ہم قنوتیت کہتے ہیں۔ شعر و ادب میں اشیاء و واقعات کا تاریک پہلو دیکھنا، زندگی کو ناقابل زیست قرار دینا اور مستقبل کے بارے میں یاس و ناامیدی کا شکار ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ قنوتیت کہلاتا ہے۔ فلسفے کی دنیا میں قنوتیت کا سب سے بڑا مبلغ سوپنہار کو بتایا گیا ہے، جس کے نزدیک زندگی شر ہے اور شکست انسان کا مقدر۔ اردو شاعری میں فانی بدعیونی کو قنوتیت کے علمبردار کے طور پر جو ہے وہ شہرت حاصل ہے، یعنی فانی جو ہے اردو ادب کے شاعر جو ہیں ان کو قنوتیت کے علمبردار کے طور پر جو ہے وہ شہرت جو ہے حاصل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ قنوتیت کیا ہے؟ مایوسی یا اداسی۔ اس کے بعد اگلے ہمارے پاس جو ادبی و تنقیدی اصطلاحات ہے وہ ہے رومانویت۔ ہمارے ہاں اردو ادب میں جو ہے ایک پوری تحریک ہے، رومانوی تحریک۔ ہم اگر اردو ادب میں دیکھیں تو ہمیں 4 تحریکیں جو ہے نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے فورٹ ولیم کالج، اس کے بعد جو ہے علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کے بعد جو ہے رومانوی تحریک، رومانوی تحریک کے بعد جو ہے ترقی پسند تحریک۔
تو رومانویت کیا ہے؟ یعنی خیالی دنیا میں رہنا، ایک خیالی دنیا جو ہے اس کو بسا لینا، ایک خیالی دنیا کے جو ہے ارد گرد جو ہے وہ اپنی خیالی دنیا کا ایک حالہ تیار کر لینا۔ رومانویت کیا ہے؟ اپنے فن پاروں یا کارناموں میں وجدان، جذبات اور تخیلات کو حقیقت پسندی یا عقلیت کے مقابلے میں فوقیت دینا، مطلب جو ہے جو چیز اصل دنیا میں ممکن نہ ہو اس کو اپنی خیالی دنیا میں جو ہے اس کو جو ہے ناممکن کو ممکن بنا لینا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ رومانویت کہلاتا ہے۔ ارد گرد سے بے اعتنائی، دور کی سوچنا اور دیکھنا، حقیقی زندگی، اس کے روایات اور اس کے بندروں سے بیزاری اور فرار، عارضی جائے پناہ، سکون کی تلاش، بے عملی، حال سے آنکھ نہ ملانا، ماضی کے دھندلوں اور مستقبل کی خواب آلودہ فضاؤں میں گم رہنا، فطرت پرستی، وفور جذبات، آزاد روی، نرگسیت، انانیت، انفرادیت پسندی، جدت طرازی، فلسفیانہ تصورات، ادبی و معاشرتی اور سیاسی قیود سے آزادی، حریت پسندی، تحیر افروز اور پراسرار یا موقوف الفطرت امور سے دلچسپی۔ موقوف الفطرت ہے یعنی جن کا ذکر جو ہے، جن پریوں وغیرہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں موقوف الفطرت عناصر۔ موقوف الفطرت امور سے دلچسپی، جبلی طرز عمل اور فطری زندگی کی طرف مراجعت کا مطلب ہے ہجرت کرنا، معاشرتی اخلاقی تہذیبی پابندیوں سے بغاوت، موجودہ طریقے سے انحراف، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے رومانویت کے نمایاں خدوخال ہیں، رومانویت کے نمایاں پہلو ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رومانویت کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ادیب یا مصنف جو ہے، شاعر جو ہیں، وہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ان کی تحریر میں پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کا مزاج جو ہے وہ رومانویت طرز کا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو تنقیدی اصطلاحات ہے وہ ہے کلاسیکیت۔ کلاسیکیت کا مطلب ہوتا ہے ایک کلاسک چیز ہونا، مطلب جو ہر دور میں جس کو جو ہے وہ مانا جائے یہ مکمل ہے، ایک پرفیکٹ چیز ہے۔ اب دیکھیں کلاسیکیت کس کی ضد ہے؟ رومانویت کی ضد ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلاسیکیت اور رومانویت دراصل دو متضاد ادبی رجحان ہیں۔ رومانویت ایک الگ ادبی رجحان ہے اور کلاسیکیت جو ہے وہ ایک الگ ادبی رجحان ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ کلاسیکیت کس کا نام ہے؟ پابندی کا، اور رومانویت کس کا نام ہے؟ آزادی کا۔ کلاسیکیت اور رومانویت دو ایسے ادبی رجحانات ہیں جو ادبیات عالم میں جاری رہے، مطلب ادبیات عالم یعنی لکھنے لکھانے کی جو دنیا ہے اس میں یہ جو ہے دونوں کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا، کبھی ایک کا غلبہ رہا، کبھی دوسرے کا غلبہ رہا، کبھی ایک کا زور رہا، کبھی دوسرے کا زور رہا، یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اگر کسی دور میں کلاسیکیت کا رجحان غالب رہا تو اس دور کو کیا کہا گیا؟ کلاسک دور کہا گیا، اور اگر رومانویت کے ادبی رجحان کا غلبہ حاصل ہوا تو اس دور کو رومانوی دور کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یورپی ادبیات میں کلاسیکیت کے اصطلاحی معنی تھے ادبی رہنمائی کے لیے یونانی یا رومن مصنفین کی نگارشات سے رجوع کرنا۔ فن تعمیر میں بھی کلاسک رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی اور رومی نمونوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے ہیں۔ یعنی یورپی ادبیات میں جو کلاسیکیت کے معنی درج ہیں وہ ہیں یونانی یا رومن مصنفین کی کتابوں سے یا نگارشات سے یا جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس سے رجوع کرنا۔ فن تعمیر میں کلاسک رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی اور رومی نمونوں سے رہنمائی حاصل کرنا جو ہے یہ کلاسیکیت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ حیت پرستی، قدامت پسندی، عقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال جو ہے وہ کلاسیکیت کے نمایاں نشانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلاسیکیت کے نشان ہیں، سنگ میل جن کو کہہ لیں وہ ہیں۔ کون کون سی؟ حیت پرستی، قدامت پسندی، عقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال، یہ کلاسیکیت کے کیا کہلاتے ہیں؟ نمایاں نشانات کہلاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی فن پارے کو کلاسک کہتے ہیں تو اس کا معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیت کو ترجیح دی گئی ہے۔ حیت کا مطلب شکل و صورت، اس کے لکھنے کے طریقے کے رسم و رواج جو ہے اس پر ترجیح دی گئی ہے۔ تکنیکی قطعیت کو جذبے کے اظہار اور بیان پر غلبہ حاصل ہے۔ وفور جذبات کی بجائے جذبات کی تحریم و تطہیر اور ضبط و اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔ تحریم و تطہیر، تطہیر کا مطلب پاکیزگی۔ ادب پارہ جس حیت میں ہے
اس کے تمام اصولوں کی پابندی کی گئی ہے۔ فنی اور ادبی روایت کو ذمہ داری اور دیانتداری سے نبھایا گیا ہے۔ نیز تخیل پر اور ابلاغ اور اختراع پر ادبی اصول و قواعد کی گرفت جو ہے وہ مضبوط رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلاسیکیت کو نبھانے کے جو ہے وہ اصول سمجھے جاتے ہیں۔ کلاسیکیت جو ہے وہ انہی اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے۔ کسی بھی ادیب کے ادب بارے میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کلاسیکیت کے معیار پر جو ہے وہ پورا اترتا ہے۔ یہ آج ہم نے کی ہیں 4 جو ہیں ادبی اصطلاحات۔ پہلی کون سی ہم نے کی؟ افاقیت، افاقیت کے بعد قنوتیت، قنوتیت کے بعد رومانویت اور رومانوی کے بعد کلاسیکیت۔ اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں کیا تھا وہ تھا عنایت یا مثالیت، اور اس کے ساتھ کیا تھا ہم نے داخلیت اور خارجیت۔ یہ اب آپ کے جو ہیں 6 اور 7 جو ہیں آپ کے ادبی تنقیدی اصطلاحات ہوگی۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور ان کو سمجھیے گا اور ان کو لکھ کر جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار اس کو لکھیں، بار بار یاد کریں، تبھی جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی اور تبھی جو ہے وہ آپ کو یاد رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔